حکومت ایسی باتیں کرتی ہے کہ جس کی کوئی لاجک ہی نہیں ہوتی. یعنی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کی سیکیورٹی کا بندوبست کریں گے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم خطے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک شخص کو اسپتال لاتے ہوئے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے تھے اس لیے ہم انہیں دوسرے اسپتال میں لے گئے، اور ایک سچویشن پیدا ہو گئی کہ کارکن نکل آئے تھے. وہ تو جو پاکستان کے اندر کنٹرولڈ الیکٹرانک میڈیا ہے، جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جسے کنٹرول کرتی، اس الیکٹرانک میڈیا نے بھی پول کھول دیا، حتیٰ کہ ان کے اپنے رپورٹرز نے یہ کہا کہ جناب لوگ تو 1 کلومیٹر دور تھے اور یہ پارٹی کے کارکن نہیں تھے، یہ کوئی جھنڈے لے کر نہیں آئے تھے، نہ ہی پارٹی کی جانب سے کوئی کال دی گئی تھی، بلکہ یہ تو فیملیز تھیں جو اپنی مرضی سے نکل کر آ گئے کہ شاید عمران خان کی کوئی جھلک دیکھنے کو مل جائے. اور جو لوگ زیادہ قریب بھی تھے وہ بھی 1 کلومیٹر دور تھے، اور اگر لوگ سڑکوں کے کناروں پہ کھڑے تھے تو وہ ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے عمران خان کی، اور کوئی بات نہیں تھی. اس سے پہلے جب بھی عمران خان کو منتقل کیا گیا یا اسپتال میں علاج کے لیے لایا گیا تو خاموشی کے ساتھ چھپا کر لایا گیا. یہ پہلی مرتبہ تھا کہ لوگوں کو پہلے سے آئیڈیا تھا کہ عمران خان اب یہاں سے گزرے گا، تو یہ تو obvious تھا کہ لوگوں کا رش لگے گا. عمران خان صاحب بہت مقبول ہیں عوام کے اندر، اب وہ باقی پولیٹیکل پارٹی سے آگے نکل گئے ہیں، یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. تو کہنے کو تو ہم سعودی عرب کی حفاظت کریں، لیکن ہم سابق وزیر اعظم کو اسپتال تک نہیں لا سکتے ٹریٹمنٹ کے لیے. باتیں ہماری کتنی بڑی ہیں. گزشتہ 2 دنوں میں کم سے کم یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک بہت بڑا سبق سیکھنے کو ملا ہے کہ آج بھی لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب بھی عمران خان پاکستان میں سیاسی لیڈروں میں سب سے زیادہ مقبول ہے، اور لوگ اس کے ساتھ بدستور اسی طرح کھڑے ہیں جیسے ماضی میں کھڑے تھے. تو یہ تو انہیں پتا چل گیا، جیسے ایک دم پورا ماحول بن گیا تھا پاکستان میں، سب کی توجہ کا مرکز عمران خان تھا، سب کی توجہ کا مرکز شفا انٹرنیشنل اسپتال تھا. تو یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آئیڈیا ہو گیا کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ لوگوں کے ذہنوں سے عمران خان کے نقش نہیں مٹا سکے. اب آ جائے ناظرین ایک بڑی باریک چیز کے اوپر. ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے، بہت سارے لوگ ہمیں میسیجز کر کے یہ کوسچن کر رہے ہیں، یہاں سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ یہی بات پوچھ رہے ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا، اور کیا عمران خان صاحب کی بہنیں جو بات بتا رہی ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے جو بتائی جائے. یہ حکومت نے پہلے کہا، اس کے بعد وہ مکر گئے، پہلے کہا اسپتال لایا جائے گا، پھر اچانک سے ججز نے فیصلہ دے دیا، پھر خبر آتی ہے کہ فیصلے پہ عمل ہوگا، پھر عمل درآمد نہیں ہوا. یہ سارا کچھ کیا ہوا؟ میں آپ کے سامنے حقیقت رکھتا ہوں، لیکن پہلے میں 2 لوگوں کی بات آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. ایک بڑے باخبر صحافی ہیں اسد اللہ خان صاحب، یہ انہی کی خبر سے سارا معاملہ شروع ہوا تھا جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج شروع ہوا. تو اسد اللہ خان صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کے لیے ٹریپ بچھایا گیا تھا جس سے عمران خان بال بال بچ کر نکل گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ عمران خان بھی جیل سے تنگ آ کر اسپتال رہ رہے ہیں، یعنی یہ کہنا تھا کہ وہ جیل سے تنگ آ گئے، وہ بھی اسپتال میں آ گئے ہیں. عمران خان نے انکار کر دیا. عمران خان کو جب آخری وقت میں کہا گیا کہ آپ کو ایک ارینجمنٹ یا ڈیل کے تحت اسپتال لے جا رہے ہیں، آپ نے وہاں رہنا ہے، تو عمران خان صاحب غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا میں اتنی مشکل جیل کاٹ لی ہے، اب میں ڈیل کا داغ لے کر نہیں جانا چاہتا. اور یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ وہ کون ہے جو میرے بہاف کے اوپر گارنٹیاں دیتا پھر رہا ہے؟ یہ تو اسد اللہ خان صاحب نے خبر دی. دیکھیں کچھ چیزیں اور بھی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں، لیکن جاوید ہاشمی ایک بہت تجربہ کار، زیرک اور پرانے سیاستدان ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ذرا غور سے آپ نے یہ الفاظ سننے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ الفاظ کی گہرائی کیا ہے اور ایکچولی وہ کیا کہہ رہے ہیں تھوڑے سے الفاظ میں. انہوں نے کہا عاصم منیر نے جو جال بچھایا تھا اسی تارے عنکبوت میں وہ خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی بری طرح پھنس چکے ہیں. یعنی جو جال انہوں نے بچھایا عاصم منیر نے، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی میں، وہ اس جال میں خود بری طرح پھنس چکے ہیں. یہ جماعتیں اپنی حیثیت جانتی ہیں، صوبے بن گئے تو ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں رہے گا. عاصم منیر تم کس کس سے لڑو گے؟ پٹھانوں سے لڑو گے، بلوچوں سے لڑو گے، کشمیریوں سے لڑو گے، سندھیوں سے لڑو گے، پنجابیوں سے لڑو گے، لڑ لو، نہیں ہرا سکتے. عثما خانم، نورین خانم اور علیمہ خانم، آپ کا بھائی عمران خان عاصم منیر کے اس دامے فریب میں نہیں آیا. یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بال بال بچ گیا، دامے فریب میں نہیں آیا. آپ مبارکباد کی مستحق ہیں، اور اس میں عمران خان کی اپنی جرت تو تھی، کچھ ہم فقیروں کی دعائیں بھی شامل ہیں. تاریخ اپنا رخ موڑ چکی ہے، اور اب ہمت مردہ مدد خدا انہوں نے لکھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی میرے پاس انفارمیشن کیا تھی. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کیا چاہتی. ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. اپنے آپ کو آپ عمران خان کی جگہ رکھیں اور آپ سوچیں کہ آپ کی بہن کو آپ کی یہ حالت پتا چلے تو وہ کیا کرے. وہ صرف ایک ہی کوشش کرے گی کہ میرے بھائی کو ہاسپٹل لے کر جاؤ، اس کا پراپر علاج کراؤ، سیاست گئی بھاڑ، وہ یہی کرے. اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی اس سے کچھ مختلف نہیں کیا. اب عمران خان نے اپنی بہن نورین خانم کے ساتھ جو بات چیت کی تھی نا، وہ بات چیت ہو رہی تھی ریکارڈ. اور ابھی جو نجم سیٹھی ہے انہوں نے بھی یہ بات کی کہ عمران خان صاحب باقاعدہ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر کے بارے میں، اور یہ چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں. انہیں کہا جاتا ہے کہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، سنتا تو سنے. تو عمران خان نے اپنی بہن نورین خانم کو جو کچھ بھی کہا، اور اس کے بعد جو لوگ باقی ملنے کے لیے آئے عمران خان صاحب کو،
ان کے سامنے عمران خان صاحب نے جو باتیں کی تھیں وہ باتیں نہ صرف ریکارڈ ہو رہی تھی بلکہ وہ باتیں سنی بھی جا رہی تھی. اب اس میں نا ایک رپورٹ انہوں نے بنائی, یعنی جو سننے والے تھے انہوں نے ایک رپورٹ بنائی اور اعلیٰ سطح پہ اوپر تک بھجوائی کہ جناب ہماری رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب اسپتال میں جا کے اپنا علاج تو کروانا چاہتے ہیں لیکن عمران خان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنا دباؤ بڑھائیں گے. ان کا علاج اور ضروری ٹریٹمنٹ جب ہو جائے گا تو بہت ممکن ہے کہ عمران خان صاحب واپس اسپتال سے جیل جانے کا مطالبہ کر دیں, اور اس مطالبے کے بعد اس فیور کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی اگر کوئی فیور عمران خان کو دی جا رہی ہے. عمران خان کا قد بڑھ جائے گا, لوگوں کا حوصلہ بڑھ جائے گا, ان کی تحریک زور پکڑ جائے گی, لہذا پھر اپنا منصوبہ تبدیل کر دیا. یعنی اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب کو اسپتال میں پہنچایا جائے گا, اسپتال میں رکھا جائے گا, تو عمران خان صاحب نواز شریف اتنا خاموش ہو جائیں گے, وہ بات نہیں کریں گے. لیکن جو باتیں عمران خان صاحب نے اپنی بہن کو مل کر کہی ہیں اور جو باتیں انہوں نے باقی لوگوں سے کی, یہ رپورٹ بنائی گئی کہ نہیں, یہ 9 مہینے کی قید تنہائی اس آدمی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ابھی بھی اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. آپ اس کو جیسے ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں ڈالیں گے یہ تھوڑی دیر کے بعد واپس ریئیکٹ کرے گا اور یہ پہلے سے زیادہ طاقتور اور خوفناک ہو جائے گا اور پبلک کو بھی زیادہ تگڑا کر دے گا. لہذا پھر انہوں نے اپنا پلان تبدیل کیا. یہ ایک جو ہے وہ اس طریقے سے بھی ساری چیز کو دیکھنا ہوگا. اور یہ میرے ایک سورس نے مجھے بتایا کہ ایکچولی چیزیں طے کر لی گئی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ رابطے میں تھے اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ سارا کچھ ہوگا, لیکن عمران خان صاحب کسی ایسی چیز کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کسی ڈیل پر آمادہ نہیں ہوئے. عمران خان اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, مگر وہ اس کے لیے اپنے مقصد کو قربان نہیں کر سکتے. وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ نواز شریف بننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. جبکہ پورا سسٹم اور نواز شریف, ان کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان نواز شریف بن جائیں, لیکن عمران خان نے خود بھی کہا اور وہ بن بھی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں میں نواز شریف نہیں بنوں گا. ایک اور چیز ناظرین کہ اگر واقعی حکومت کچھ چھپانا نہیں چاہ رہی, ایک معاملہ یہ بھی ہے نا جو عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ مجھے محمد مرسی کی طرح مار دیا جائے گا. محمد مرسی کے ساتھ جو ہوا اسی طرح اس کو سلو قتل کر دیا گیا تھا, مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا. مرسی کے اوپر ہم پورا ایک ویلاگ کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ مرسی کے ساتھ کیا ہوا, کس طریقے سے ہوا, اور عمران خان اور مرسی کے معاملات میں کس طرح کی مماثلت ہے, یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اب یہ جو واقعی حکومت اگر کچھ چھپانا نہیں چاہ رہی تو پھر ڈاکٹر فیصل سلطان کو کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ اگر تو حکومت کچھ نہیں چھپانا چاہ رہی تو ڈاکٹر فیصل سلطان بھی پیمز اسپتال پہنچائے جا سکتے تھے. ان کی موجودگی میں عمران خان صاحب کا علاج ہوتا تو وہ کچھ سوالات اٹھاتے, کچھ چیزیں پتہ کرتے. لیکن ڈاکٹر فیصل سلطان کو یرغمال بنایا گیا, پہلے جیل میں اور پھر اس کے بعد شفا انٹرنیشنل اسپتال میں. کئی گھنٹے رکھنے کے بعد صبح انہیں کہا گیا کہ عمران خان صاحب نہیں آ رہے, آئے آپ کو ہم چھوڑ آتے ہیں. تو ان کو لے جا کے اڈیالہ جیل کے باہر جہاں گاڑی کھڑی تھی وہاں چھوڑ دیا گیا. یہ ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ کیا گیا. یہاں سے آپ کو اس بات کا اچھی طرح آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ حکومت کچھ نہ کچھ تو چھپانا چاہ رہی, کچھ ایسا ہے میڈیکلی جو وہ نہیں چاہتے کہ جو سینئر ڈاکٹر ہیں یا جو ایکسپرٹ ہیں ان کے سامنے کچھ چیزیں آئے. دنیا پوری میں عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھ رہی ہے. میر وائز عمر فاروق جو حریت رہنما ہے بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا. ان کا سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی سیاسی قیدیوں کے حقوق یونیورسل ہیں, عالمی سطح پہ ہیں, جو جغرافیہ, حکومت یا سیاسی وابستگی سے بالا تر ہے, چاہے وہ بھارت ہو, پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو. قید میں موجود افراد کے ساتھ وقار اور انسانیت کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے. انہیں مناسب طبی سہولیات, خاندان اور قانونی مشیر تک رسائی اور منصفانہ عدالتی عمل ملنا چاہیے. عدالتی احکامات کا احترام اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھا جانا چاہیے. سیاسی اختلافات کبھی بھی کسی قیدی کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کا جواز نہیں بن سکتے. یہ بات کی ہے میر وائز عمر فاروق نے. عالمی سطح پہ امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں بہت سارے رہنما, بہت سارے سیاستدان, بہت سارے جرنلسٹ, انسانی حقوق کی تنظیمیں ہر طرف سے عمران خان صاحب کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بڑے پیمانے پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. لوگ لیٹرز لکھ رہے ہیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, این جی اوز اس پہ کام کر رہی ہیں. تو یہ جو ظلم کیا گیا ہے نا, اس نے پورا کا پورا سینیریو تبدیل کیا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو میٹنگ ہوئی اس سے بھی ایک چیز سامنے آتی ہے کہ وہاں جو لوگ مفاہمت پہ یقین رکھتے تھے تحریک انصاف میں, ایک گروپ ایسا بھی ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کی جائے, کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے. ہر جگہ پہ, ہر جماعت میں, ہر گروپ کے اندر لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ سخت گیر ہوتے ہیں, کچھ نرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لوگوں کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے مسائل کو حل کرنے. تو تحریک انصاف میں جو لوگ مفاہمت پر یقین رکھتے تھے, یہ 2-3 دن میں جو کچھ بھی ہوا وہ دیوار کے ساتھ لگ گئے. اور یعنی ان کا ابھی بھی موقف ہے کہ یہ حکومت کر رہی ہے, ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ نہ کر رہی ہو. 2-3 دن میں جو کچھ بھی ہوا ہے ان کی جو کوششیں ہیں اس کو نقصان پہنچا. جبکہ جو مزاحمتی گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اس کا بیانیہ درست ثابت ہو رہا ہے, اس کا بیانیہ زیادہ مضبوط ثابت ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب کا جب یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ سہیل آفریدی کو تیاریاں تیز کرے اور اپنی تحریک کو تیز کرے, تو پھر سہیل آفریدی کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے کو ٹھنڈا کر پاتی ہے یا نہیں.
کیونکہ جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ آیا تھا تو وہ عین موقع تھا جب ایک تحریک کھڑی کی جاتی, زور لگایا جاتا, سارے نکلتے, شور مچاتے اور بے شک خیبر پختونخوا کو بند کر دیتے, کچھ بھی کرتے. عمران خان نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جب مجھے قید تنہائی میں ڈالا جائے تو صوبہ بند کر دینا, تو انہوں نے تب صوبہ بند نہیں کیا تھا. تو بہت ساری چیزیں جو عمران خان صاحب نے کہیں وہ نہیں کی گئی. تو سہیل آفریدی کو یہ دباؤ تب ڈالنا چاہیے تھا, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو, صوبائی حکومت کو ڈالنا چاہیے تھا, لیکن اس وقت انہوں نے انڈور احتجاج کیا اور اس سارے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا تھا. لیکن ابھی بھی موقع ہے, سہیل آفریدی کے پاس ابھی بھی موقع ہے, وہ اس موقع سے فائدے اٹھا کر نوجوانوں کی بڑی تعداد کو, یعنی ملینز کے اندر وہ نوجوانوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. ان کے بیچ میں جائیں, گلی محلوں تک اپنے نوجوانوں کو بھیجیں, تمام وزراء کی ڈیوٹیاں لگا دیں, اپنے ساتھ جتنے نوجوان ہیں کسی کو سانس نہ لینے دیں, سب کو بھجوائیں ایک ایک ضلع کے اندر, آگے ضلع کے اندر کمیٹیاں بنائیں, تحصیلوں کے اندر کمیٹیاں بنائیں, یونین کونسلز کے لیول تک جائیں, ہر گلی محلے میں وارڈ تک پہنچیں اور ہر جگہ کے اوپر نوجوانوں کو اکٹھا کریں, ان کی رجسٹریشن کریں, ان کو ان کی ڈیوٹیاں بتائیں اور بالکل آرگنائز طریقے سے نکل کر آئیں. یہ ملینز کے اندر لوگ نکل آئیں گے, یہ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے, اگر اس کے لیے بھی کوئی بندے نہیں نکال سکتا نا تو پھر اس کو سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جو نہیں نکال سکتا. بہرحال اب دیکھتے ہیں, سہیل آفریدی کی ڈیوٹی تو بہت بڑھ گئی ہے اور اب مزاحمت والے آگے بھی آگے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, ایک تو تحریک انصاف کی جانب سے اب یہ توہین عدالت کی پٹیشن بھی ڈالی جائے گی, وہ آج کے دن میں ہی ڈالی جائے گی, دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. بہرحال اپوزیشن اکٹھی ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں, اور اس کے بعد میڈیا ٹاک ہوئی, حکومت کی کافی برائیاں کی گئی, دہشت گردی کے معاملات پہ بات کی گئی, بلوچستان خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ چل رہا ہے, افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں, یہ پہلے بھی بات کرتے ہیں, ابھی بھی بات کرتے رہے ہیں. لیکن کیا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے اس اتحاد کے ساتھ مل کر کوئی بڑی کارروائی ڈال سکتے؟ دیکھیں, فضل الرحمان صاحب نے پچھلے دنوں کچھ سخت بیانات دیے اور بڑے سخت بیانات دے کر انہوں نے اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. مگر ایک بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ فضل الرحمان صاحب پچھلی مرتبہ دھوکہ کھا گئے تھے, اس مرتبہ وہ دھوکہ نہیں کھائیں گے, وہ بڑا پکا ہاتھ ڈالنا چاہیں گے اور انہیں یقین دہانی کروائی جائے, یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یقین دہانی کروائی جائے کہ کم سے کم خیبر پختونخوا میں ان کی ایم این ایز اور ایم پی ایس کی جو نشستیں ہیں ان پہ ایک اچھا اتحاد ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بن جائے, تو پھر وہ اس تحریک کا حصہ بنے. فضل الرحمان صاحب الیکشن کی سیاست کرتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں, سینٹ میں اور صوبائی اسمبلی میں ان کے زیادہ سے زیادہ اراکین ہوں اور حکومتوں کے اندر ان کا حصہ ہو. تو وہ ان کا مطمع نظر وہی ہوتا ہے, وہ پارلیمانی سیاست کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر زیادہ بڑی تعداد میں رہنا چاہتے. تو پچھلی مرتبہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تھا, وہ چاہیں گے اور وہ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑنا ہے, اگر ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اتحاد بن جاتا ہے تو اس سے فائدہ بھی ہوگا. بہرحال فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کی سیاست بالکل ویسی نہیں ہے جیسی عمران خان صاحب کی سیاست ہے, فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹس کو کی سیاست ہے. لیکن اس وقت کیونکہ مفادات سب کے ملتے ہیں تو یہ اکٹھے مل کر بھی چل سکتے ہیں. ناظرین, دنیا بھر میں جو میڈیا ہے اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ملنے والے نئے بے مثال اختیارات کی جو خبریں ہیں وہ چھپی ہیں, لیکن پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر کوئی زیادہ بات چیت نہیں کر پا. باقی ساری باتیں ادھر ادھر کی ہیں, اصل بات یہ ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کر اور عمران خان ٹوٹ نہیں. جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو عادت پڑی ہوئی ہے گزشتہ 7-8 دہائیوں سے, ایک گھٹیا عادت ہے, لوگوں کو توڑتے ہیں نہیں تو مار دیتے ہیں, جو ٹوٹ جاتا ہے توڑ دیتے ہیں, نہیں ٹوٹتا مار دیتے ہیں, یہ وہی کام کر رہے ہیں. جبکہ اس مرتبہ جو آدمی ہے وہ بھی ٹوٹ نہیں رہا, وہ کھڑا ہوا ہے, وہ کہتا ہے جی میں یہ ان شرائط کے اوپر تو نہیں آ سکتا, پاکستان میں الیکشن کرواؤ. اب وہ الیکشن بیچارے کیا کروائے, ادھر کمٹمنٹ دی ہوئی ہے آصف علی زرداری اور نواز شریف کو کہ آپ کو بغیر مینڈیٹ کے حکومت دلائیں گے اور حکومت آپ کی پوری بھی کروائیں گے. الیکشن کی نام سنتے ہی الیکشن کا لفظ جب کو بولتا ہے تو نواز شریف کو اور زرداری کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے لیے اپنے مسائل ہیں بہت سیریس. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کب تک دھاندلی کر کر کے ان کو اقتدار میں رکھیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے. جتنا مرضی آپ اندھیر نگری کر دیں لیکن آپ ایک لیول تک لے جا سکتے ہیں نا, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. اب آپ پاکستان کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیدھا ہوتا نہیں عمران خان کے بغیر. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, عمران خان کے معاملے کو آپ نارملائز نہیں کریں گے, تب تک عوام کا غصہ دور نہیں ہوگا. تو پاکستان نارمل بھی نہیں ہوتا, معیشت بھی نہیں چلتی, پاکستان آگے بڑھتے ہی نہیں ہے. تو ہر چیز کو بریک لگی ہوئی ہے, اور وجہ کیا ہے, سارے کے سارے پھنس گئے ہیں. عمران خان صاحب اپنی جگہ پہ پھنس گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں تو یہ ڈیل نہیں کرتا, میں یہیں پہ کھڑا ہوں, مجھے فری اینڈ فیئر الیکشن دے دو یا میرا مینڈیٹ مجھے واپس کر دو. ادھر نواز شریف اور زرداری اس لیے پھنس گئے, وہ یہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے کہنے کے اوپر ہم نے یہ جعلی حکومت بنائی ہے, فوج کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ سارا گند مارا, جنرل باجوہ ہمیں اس کے اندر گھسیٹ کے لے کر آیا, بعد میں عاصم منیر نے اس گیم کو آگے بڑھایا. اب تم لوگوں نے ہمیں پھنسا دیا, عوام ہمیں منہ نہیں لگاتی, اب ہمیں کہتے ہو الیکشن میں جاؤ, تو ہم کیوں جائیں, وہ بھی پھنس گئے. تو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ایک جرنیل نے پہلی ایکسٹینشن کے چکر میں اور دوسرے نے اپنے آنے اور اس کے بعد ٹکنے کے چکر میں یہ یہاں تک پہنچا دیا, سارا کا سارا معاملہ, کا ادارہ بھی پھنس گیا, سارے ہی پھنس گئے. ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور پیچھے ہٹنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. یہاں پہ فیصلہ اب صرف عوام کر سکتی ہے, ججوں کے پلے بھی کچھ نہیں ہے.
पब्लिक निकले, पब्लिक प्रेशर डाले तो सबकी तबीयत साफ हो सकती है। भारत इमरान खान तो नहीं टूटता जो अभी तक दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब की बहन ने सारी रुदात सुनाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई है। जो डॉक्टर उज़मा है वो क्या कहती है पहले आप वो देखें। उन्होंने कहा जी हमें फोन आया, हम 8:30 बजे रात को अडियाला जेल पहुंच गए, डीएसपी के कमरे में बैठ गए, डॉक्टर फैसल को ले गए और फिर मुझे कार में बैठा दिया। पुलिस कुछ बोल नहीं रही। जब हम किसी जगह जा रहे थे कुछ भी किसी ने नहीं बोला। मेरे साथ एक वो पुलिस वाली एएसआई बता रही थी, बैठी हुई थी, मैं उससे पूछती रही, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ये पिम्स अस्पताल लेकर आ गए और पिम्स अस्पताल में फिर इमरान खान साहब उनको मिले। वो कैसे मिले वो फिर बताते हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे बार बार इमरान खान ने कई बातें बताई। इमरान खान ने कहा कि मेरी कौम को जाकर बताओ ये मेरे साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, ये इंसान नहीं है, ये मेरे गैर इंसानी मेरे साथ सलूक कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मेरी तबीयत खराब थी, जेल में सबको कहा, कोई बात ही नहीं सुनता। मेरे साथ 10 महीने से कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है। इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उन्हें मिस्री सदर मोहम्मद मुर्सी की तर्ज पे मारने की कोशिश की जा रही है। ये बात आपने याद रखनी, मैं आगे चल के आपको दोबारा बताता हूं कि मुर्सी की तर्ज पे कैसे। इमरान खान साहब कहते हैं जी कि इंसानों की अदम मौजूदगी के बाइस मेरी तबीयत खराब होती है, मेरे पास इंसान मौजूद नहीं होते, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, इमरान खान को इंसानों से दूर रखा जा रहा है, टीवी और पढ़ने के लिए जो मटीरियल है वो उन्हें दस्तयाब नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बजाय पिम्स में ले जाया गया, जहां उन्हें अंधेरे कमरे में गाड़ी से उतारकर ओपीडी में बिठा दिया गया। इमरान खान ने मुलाकात के दौरान मुझे बताया कि सर में दर्द होती है, जब भी मैं शिकायत करता हूं तो वो मुझे नजरअंदाज करते हैं, और बार बार कहा कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये बाहर जाकर मेरे लोगों को बताओ। इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उन्हें मिस्री सदर मुर्सी की तर्ज पर मारने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जाने से इनकार नहीं किया, शिफा अस्पताल जाने से इनकार नहीं किया, यह भी उनकी बहन ने कंफर्म कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं पिंड में पहुंची तो मुझे कहा गया कि डॉक्टर साहबा आप इधर आ जाएं। मैं ऊपर गई तो इमरान खान साहब बैठे थे, वो इतने शौक में थे, मुझे बड़े प्यार से मिले, मुझे देखकर जज्बाती हो गए और कहा कि मेरी बहन, मैंने 10 माह के बाद आपको देखा है। इमरान खान साहब की एक आंख बंद थी, आंख पर पट्टी थी, पिम्स में अंधेरा था, उन्हें मोबाइल की लाइट में ले जाया जा रहा था। इमरान खान तेज चलते हैं, मैंने उनसे कहा कि आहिस्ता चलो। माशाल्लाह इमरान खान साहब फिट थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिजिकली अब ये बता रही है कि जिस्मानी तौर पे इमरान खान साहब क्योंकि वर्जिश करते हैं, वो इमरान खान साहब ने इस बात पे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया। 3 साल से वो जेल में है, लगातार वो एक्सरसाइज करते हैं, वो काफी फिट थे। डॉक्टर ने बताया कि इस वक्त इमरान खान का ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है और आंख में कुछ बेहतरी आई है, ये भी डॉक्टर्स ने बताया। इमरान खान का वहां पे कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ आंखों का चेकअप किया गया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि खान साहब को कौन सी दवाई दे रहे हैं तो कहने लगे मुझे नहीं याद, ये डॉक्टर ने कहा। मैंने फाइलें चेक की, मैंने कहा कि दवाई आपने दी है, आपके रिकॉर्ड में नहीं है, ये क्या तरीका है, इतना गलत तरीका है। ये नादरीन इमरान खान साहब के हवाले से मामला उनकी बहन ने बताया और सीधा भी हो गई इमरान खान की बहन। वो ये बताती हैं कि मैं बड़ी तकलीफ में थी और इमरान खान को इस तकलीफ में देख के बहनें तो परेशान हो जाएंगी, पूरा मुल्क ही परेशान है। इमरान खान साहब पूरे मुल्क के हीरो हैं तो पूरा मुल्क ही उनके लिए परेशान है। अब वो बहनें हैं जिनका ऐसा शानदार भाई होगा जिसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली है, तो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। मोहम्मद मुर्सी की बात इमरान खान साहब बार बार करते हैं। मोहम्मद मुर्सी को सीसी ने जेल में डाल दिया था और कैद तन्हाई में रख लिया था और फिर मुलाकातें बंद कर दी थी। कैद तन्हाई में उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते चले गए। फिर एक दिन उन्हें अदालत में लाया गया और वो गिर गए बेहोश होकर। अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी और इमरान खान साहब कहते हैं कि यही मेरे साथ किया जाएगा। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डालने से चंद दिन पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मुर्सी के कत्ल की जिम्मेदारी जिस आदमी पे डाली जाती है वो वहां का फील्ड मार्शल सीसी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 25 अक्टूबर 2025 को सीसी से मिले थे और उसके बाद मुर्सी वाला फार्मूला इमरान खान साहब के ऊपर लगाया जा रहा है कि बिल्कुल ही कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। अब यहां सुहेल आफरीदी ने भी बातें की और जो डॉक्टर थे फैसल सुल्तान, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ। वो ये कहते हैं कि 8 बजे रात हम अडियाला जेल पहुंचे, कुछ वक्त इंतजार किया, तकरीबन 12:30 बजे एक एहलकार आया, मुझे साथ लिया और एक गाड़ी में बिठाकर रवाना हो गया। 45 मिनट के बाद मुझे शिफा अस्पताल पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पे थे, वेटिंग रूम में मुझे बिठाए रखा। सुबह फजर के वक्त मुझे बताया गया कि शायद वो नहीं पहुंच पा रहे, आप रवाना हो जाएं। मुझे गाड़ी में बिठाया और वापस अडियाला जेल छोड़ दिया गया। कैसे धोखेबाज और फ्रॉडी ये पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गए। यानी कितना बड़ा फ्रॉड है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये सारे नौसरबाज फ्रॉडी है, ये सारे पाकिस्तान में मुसल्लत हो गए। पूरे मुल्क के साथ धोखा हो रहा है, मुल्क पे इन्होंने कब्जा कर लिया, इनके हत्थे चढ़ गया फ्रॉडियों के मुल्क। सुहेल आफरीदी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी की, वो भी यहां पे शामिल हुए। उन्होंने कहा जी 3 जजेस के फैसले को उड़ा दिया गया।
عمران خان ایک لیڈر ہے, پوری دنیا اسے جانتی ہے. ان کے ساتھ اگر یہ سلوک ہو رہا ہے تو عام پاکستانی کا کیا حال کریں گے؟ عدلیہ اس پر سوچے. عدلیہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا عدالتوں کو تالے لگانے ہیں یا اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانا ہے. یہ بھی انہوں نے پوچھا سہیل آفریدی نے. پھر انہوں نے کہا کہ ججز فیصلہ کریں کہ پاکستان میں عدالتیں بند ہوگی. آپ کے حکم کو اگر نہیں مانا جائے گا, عمل درآمد اگر آپ نہیں کروا پائیں گے, اگر یہ طاقتور لوگ عدلیہ کا حکم نہیں مانتے تو پھر سب بغاوت کریں گے, پاکستان بنانا ریپبلک بن جائے گا. پھر بیرسٹر گوہر نے کچھ باتیں کی اس حوالے سے جو عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. انہوں نے کہا جو کچھ ہوا وہ بڑی بدقسمتی ہے, اس کی توقع نہیں تھی. کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ حالات بہتری کی طرف جائیں. ہم نے بہت کوشش کی, ہمیں بتایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوگا.